ہمارے انتہائی محترم اور مکرم مہمان مقرر جناب جسٹس ریٹائرڈ محمد رضا خان صاحب، آپ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں، فیڈرل سیکرٹری رہے ہیں وزارت قانون کے، آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں، قومی اور صوبائی سطح پر کئی اداروں کے سربراہ رہ چکے ہیں، شریعہ اکیڈمی کے ساتھ کافی عرصے سے وابستہ ہیں اور مختلف پروگرامز میں مختلف موضوعات پر اظہار خیال کرتے ہیں۔ محترم جناب جسٹس ریٹائرڈ محمد رضا خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ معزز سامعین اور ناظرین، میرے لیے یہ خوش قسمتی کا مقام ہے کہ آج میں اپنے ممبر و محراب سے منسلک جو حضرات ہیں ان کے سامنے پاکستان میں موجود رائج عدالتی نظام کا ایک تعارف پیش کرتا ہوں۔ اسلامک یونیورسٹی کی شریعہ اکیڈمی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ہر سال اس قسم کے موقع فراہم کرتی ہے جس کے اندر دینی مدارس کے علماء اور طلباء حضرات اور دینی ممبر و محراب سے منسلک دینی علماء، دینی طبقہ اس کا موجودہ نظام کے ساتھ یا ملک کے اندر موجودہ نظام کے ساتھ تعارف کروایا جاتا ہے تاکہ جو ایک خلا ہے وہ پر کیا جا سکے اور دینی طبقے کو موجودہ حالات کے ساتھ کی تفصیل سامنے ان کی رکھی جائے تاکہ انہیں افتاء میں آسانی ہو، کیونکہ جب تک پورے حالات کسی مسئلے کے جو واقعات ہیں اور اس کے علاوہ موجودہ ماحول جب تک سامنے نہیں ہوگا اس طریقے سے وہ افتاء نامکمل رہے گا، تو اسے پورا کرنے کے لیے یہ قابل تحسین ایک کوشش ہے اسلامک یونیورسٹی کی شریعہ اکیڈمی کی، جو اس قسم کا موقع فراہم کرتے ہیں دونوں طبقوں کو آپس میں ایک دوسرے کا تعارف کرانے کا۔ پاکستان میں رائج عدالتی نظام کا تعارف اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ ہم ایک مقابلہ کر سکیں، ایک آپس میں موازنہ کر سکیں کہ اسلامی نظام میں عدالتی نظام کیسا ہے اور جو مغربی طریقہ کار کے ذریعے مغربی نظام کو فالو کرنے کے صورت میں جو نظام چل رہا ہے اس کے اندر کیا خرابیاں ہیں، کیونکہ اس کے جب موازنہ کیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ اسلامی نظام کی بنیاد بھی بڑی مستحکم ہے اور اس کا طریقہ بھی بہت سہل ہے اور وہ معاشرے کے لیے بہت مفید ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو ہمارا مغربی نظام ہے جس پہ ہم بدقسمتی سے ہمارا جو موجودہ عدالتی نظام چل رہا ہے، یہ الگ بات ہے کہ فیصلے جو ہوتے ہیں فائنلی وہ اسلامی شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ 95% کیسز میں فیصلے فائنلی عدالتوں سے جو بھی ہوتے ہیں وہ اسلامی شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن جو نظام چل رہا ہے اور جو عدالتوں کا جال بچھا ہوا ہے اور جو اس میں اپیل در اپیل کی ایک پروویژن موجود ہے وہ تھوڑی سی پریشان کن ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے مقدمہ بڑا طول کھینچتا ہے اور مقدمے کے فریقین کو کافی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ موازنے کے لیے اگر ہم دیکھیں تو آپ کے ذہن آپ کو معلوم ہے ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے کہ اسلامی نظام میں جو عدالتی نظام ہے اس کے 3 بڑے حصے ہیں۔ ایک اس کے اندر قاضی عام ہوتا ہے جو ہر قسم کی مقدمات کا، چاہے وہ دیوانی ہوں، چاہے وہ فوجداری ہوں، چاہے وہ کسی قسم کے بھی 2 فریقین کے درمیان ہوں، ان کا فیصلہ کرنا اسلامی شریعت کے مطابق قاضی عام کا کام ہوتا ہے۔ وہ ایک عام عدالت ہے، اس کے اندر ہر جگہ اس عدالت کی برانچیں اور اس کی شاخیں موجود ہوتی ہیں اور اس کے مطابق وہاں کے لوکل فیصلے آتے ہیں، لوکل تنازعات قاضی عام کے پاس آتے ہیں اور وہ اس کا فوری طور پہ بات سن کے بہت کم سے کم عرصے میں اس کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ جبکہ
دوسرا اسی کے ساتھ دوسرا سسٹم جو ہے وہ ہے قاضی محتسب کا، جس کے اندر جو سوشل ایولز ہیں، جو معاشرتی خرابیاں ہیں، جس کے اندر لوگوں کے اندر اخلاق کو بہتر کرنا، ان کے معاشرتی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، اور جو جرائم بعد میں ہونے والے ہوتے ہیں یا جو تنازعات پیش ہونے ہوتے ہیں، اس سے پہلے ہی اسے ختم کرنے کے لیے، بالکل اسے جڑ سے ختم کرنے کے لیے ابتدائی عمل کے لیے قاضی محتسب بہت بڑا کام کرتا ہے، اور وہ سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے وہاں کے جتنی بھی خرابیاں ہیں اسے بڑے تدریجی طریقے سے آہستہ آہستہ اس کا پتہ بھی چلاتا ہے، پھر اگلے آدمی کو وارن کرتا ہے، بتاتا ہے کہ یہاں خرابیاں ہیں، پھر اسے موقع دیتا ہے کہ وہ سنبھل جائے، اور اس طریقے سے کر کے معاشرے کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے جتنے بھی منکرات ہیں انہیں ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جتنی معروفات ہیں انہیں ترویج دینے کی اور انہیں بڑھانے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ تیسرا ایک سلسلہ جو اسلامی نظام عدالت میں، اسلامی عدالتی نظام میں ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے قاضی دیوان المظالم، جس کے اندر ایک شہری کا حکومت کے اہلکاروں کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی شکایت ہو، کوئی بات ہو، تو اس کے لیے وہ قاضی مظالم کے پاس وہ کیس جاتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ ان کیسوں میں شہری کا حق کس طریقے سے اسے دلوا دیا جائے، اور جو سرکاری اہلکار ہیں وہ انہیں اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے اور دیانتداری کے ساتھ پورا کرنے کے لیے ماحول فراہم کیا جائے۔ تو اسلامی نظام میں یہ تین عدالتوں کی قسمیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر سوائے ایک دو صورتوں کے جس کے اندر مرافعہ کا نظام آتا ہے، جس میں اپیلیں ہوتی ہیں، باقی کسی جگہ اپیل در اپیل بھی نہیں ہوتی اور مختلف برانچز بھی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ، بنیادی طور پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مغرب کا جو موجودہ جو بنیادی فلسفہ ہے اسلامی معاشرے کے بارے میں، وہ اور اسلامی معاشرے کے اندر جو بنیادی فلسفہ ہے اس کے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ مغربی نظام میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان بنیادی طور پر لالچی ہے، دھوکہ باز ہے، اپنے ذاتی مفاد کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتا ہے، اور وہ اپنی ذات کو اور اپنے مفاد کو ہر حالت میں عزیز رکھتا ہے، لہٰذا اس سے جس وقت بھی وہ عدالت میں کوئی بیان دیتا ہے یا کوئی کیس لے کے آتا ہے یا وہ کسی قسم کی کوئی گواہی دیتا ہے، تو اس کے اندر یہ امکان ہو سکتا ہے کہ اس نے وہ بات بالکل سچی نہ کہی ہو، اور اس کے اندر بہت ساری باتیں ممکن ہے وہ جائز نہ ہوں یا مناسب نہ ہوں یا غلط بیانی ہو۔ تو اس لیے اس کو چیک کرنے کے لیے دو طریقے اختیار کیے گئے مغربی نظام میں، اور وہ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ جب گواہی دی جائے گی، جب شہادت دی جائے گی، تو اس شہادت پر جرح کرنے کا ایک بڑا تفصیلی قسم کا موقع دیا جائے گا، تاکہ اس جرح کے ذریعے پتہ چلایا جا سکے کہ گواہ اپنے کس حد تک سچ کہتا ہے اور کہاں وہ واقعات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ عدالت اس کے اندر سے اس کے رویے کے ذریعے، اس کے بیانوں کا اور دوسرے بیانوں کے ساتھ اس کا موازنہ کرتے ہوئے فیصلے پہ پہنچ سکے کہ اصلی واقعات کیا ہیں اور اس میں فیصلہ کیا ہونا چاہیے۔ اور دوسرا طریقہ سچائی کو جانچنے کے لیے، دوسرا طریقہ یہ مقرر ہوا کہ عدالتوں میں سے ایک عدالت کے بعد دوسری عدالت، اس کے بعد تیسری عدالت، اور عدالت کا ایک ڈھانچہ بنا ہوا ہوگا جس کے اندر مختلف عدالتوں میں کیس پہلے ایک عدالت میں جائے گا، وہاں سے فیصلہ ہونے کے بعد اگر کسی کو اعتراض ہوگا تو وہ دوسری عدالت میں جائے گا، اس کے فیصلے سے بھی اگر کسی کو ناراضگی ہوگی یا اس سے کوئی اختلاف ہوگا تو وہ آگے مزید تیسری عدالت اور بعض صورتوں میں چوتھی عدالت تک جائیں گے، اور اس دوران میں وقت لگے گا۔ جبکہ
اس سسٹم کے مقابلے میں اسلامی نظام کے اندر بنیادی سوچ یہ ہے، جس طرح سے اس مغربی نظام کے اندر بنیادی سوچ یہ ہے کہ انسان بنیادی طور پر لالچی ہے، دھوکہ باز ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، اپنے ذاتی فائدے کو سامنے رکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام نے جو بنیادی فلسفہ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ انسان بنیادی طور پر بالکل فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، ماحول اسے خراب کرتا ہے یا اچھا کرتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اور يُنَصِّرَانِهِ اور يُمَجِّسَانِهِ، تو وہ بنیادی طور پہ ایک بندہ، ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ بالکل فطرت سلیمہ میں پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کا ماحول، اس کے والدین، اس کے عزیز و اقربا، وہ اسے جس ماحول میں وہ پرورش پاتا ہے اس ماحول کی چیزیں بہت ساری وہ اخذ کرتا ہے۔ تو اسلامی نظام میں بنیادی جو بات کہی گئی وہ یہ کہ کہ ہر انسان ابتدائی طور پر سچا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، اور اگر مسلمان کتنا بھی گناہگار ہو لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بولے گا۔ اگر اسے شک ہو جائے کہ یہ غلط بیانی کر رہا ہے تو اس کے اندر صرف ایک ٹیسٹ ہے کہ اسے حلف دے دیا جائے، اور حلف دینے کے بعد وہ اس پہ فیصلہ کر دیا جائے، اور حلف کے بعد کسی قسم کی کوئی اپیل، کوئی مرافع، کوئی چیز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس طریقے سے ایک آدمی اپنے بیان پر اللہ تعالیٰ کی ذات کو گواہ بنا لیتا ہے، لہٰذا اس میں جھوٹ ہونے کا یا اس میں غلط بیانی کا امکان نہیں ہوتا۔ تو اس کی وجہ سے اسلامی نظام کے اندر کسی قسم کی بے شمار مختلف موضوعات کے لیے الگ الگ عدالتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس کے لیے مختلف جگہوں پہ فیصلوں کے اوپر دوسرے فیصلوں میں اور اوپر والی بڑی عدالتوں کے پاس جا کر اپیلیں کرنی، اور اس کا خطرہ کوئی نہیں ہے، اس کی مجبوری یا ضرورت نہیں پڑتی۔ گواہی آ جاتی ہے ایک فریق کی طرف سے اور دوسرے فریق کو اس کا رد کرنے کے لیے حلف کا موقع دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے کسی قاضی نے غلط فیصلہ کیا تو اس کے خلاف جو قاضی مظالم ہے اس کے پاس شکایت تو ہو سکتی ہے، وہ اس کے خلاف تو کارروائی کر سکتا ہے، لیکن فیصلے کو تبدیل کرنے کے لیے اپیلوں کا نظام نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہم اس موجودہ نظام کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے، آئندہ چند منٹوں میں اسے تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ عدالت جو ہمارے رائج نظام ہے، اس عدالتی نظام میں بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہم عدالتوں کی دو بڑی قسمیں بناتے ہیں۔ ایک وہ عدالتیں ہیں جنہیں باقاعدہ عدالتیں یا عمومی عدالتیں کہتے ہیں۔ باقاعدہ عدالتیں ایسی عدالتیں یا عمومی عدالتیں ایسی عدالتیں ہیں جہاں ہر ایک آدمی کا کسی نہ کسی طریقے سے رابطہ پڑتا رہتا ہے اور ان سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، اور مختلف قسم کے تنازعات ان کے پاس لے کے جانے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر چونکہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، مختلف مسائل کے لیے الگ عدالت بنا دی جاتی ہے تاکہ اس کے اندر ایک تجربہ کار آدمی بطور جج بیٹھ کے فیصلہ کرے، اور اس کے پاس اس موضوع کے بارے میں مکمل علم موجود ہو۔ تو اس کی برانچز تو ضرور موجود ہوتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو عمومی عدالتیں ہیں یہ وہ عدالتیں ہیں جو آپ کو ہر تحصیل میں، ہر ضلع کے لیول پر آپ کو مل سکتی ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں ہماری دوسری قسم کی عدالتیں جو ہیں وہ خصوصی عدالتیں ہیں۔ وہ خصوصی عدالتیں ٹھیک ہے کچھ خصوصی موضوعات کے بارے میں بنی ہوئی عدالتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ چند ہوتی ہیں، چونکہ ان موضوعات کے لیے اسپیشلی ٹرینڈ یا تو ججز کی خاص تربیت والے ججز کو وہاں اپوائنٹ کیا جاتا ہے، یا ان کے ساتھ معاونین جو اس شعبے میں سرکاری ملازمین رہ چکے ہوں، وہ ان کے ساتھ عدالت میں بیٹھ کے ان موضوعات پر فیصلہ کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم عمومی عدالتوں کے طریقہ کار کا اور ان کی قسموں کو دیکھ لیتے ہیں۔ باقاعدہ عدالتیں یا عمومی عدالتوں کو ہم تین قسم کی مزید کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے آتی ہیں اور جس میں زیادہ تعداد
جس میں زیادہ پھیلاؤ بھی ہے اور اس کے اندر ہر ایک آدمی کا وہاں رابطہ بھی ہوتا ہے، وہ دیوانی عدالتیں کہلاتی ہیں۔ دیوانی عدالتیں جس کے اندر ایک فریقین کے درمیان زن زر اور زمین کے مقدمات جتنے بھی ہیں، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، تو وہ ان کے بارے میں جتنے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، جتنے تنازعات کی سماعت ہوتی ہے اور اس پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، وہ دیوانی عدالتیں کرتی ہیں۔ دیوانی عدالتوں کے ساتھ ہمارے پاس دوسری قسم کی جو عدالتیں ہیں وہ ہیں فوجداری عدالتیں، جن کے اندر جرائم اور سزا، جرم اور سزا کا تعین ہوتا ہے، اور جرم کرنے والے کو اس کے جرم کی سزا دی جاتی ہے، اور جس کو نقصان پہنچا ہو، جس کے خلاف جرم سرزد ہوا ہو، اسے معاوضہ یا جرمانہ یا قصاص یا دیت یا عرش یا دمان وغیرہ کے ذریعے اسے کمپنسیٹ کیا جاتا ہے۔ تیسری قسم کی عدالتیں جو ہمارے پاس ان عمومی عدالتوں میں سے آتی ہیں، وہ محکمہ مال کی عدالتیں ہیں۔ محکمہ مال کی عدالتیں ذرا بہت زیادہ، اگر تفصیل میں اس وقت اس میں نہیں جا سکتے، کہ بہت اسٹرکٹلی اگر ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو محکمہ مال کی عدالتیں عدالتوں کی تعریف میں نہیں آتی، کیونکہ یہ ایک آئینی مسئلہ ہے کہ وہ عدالتیں ہوتی تو ہیں، انہیں قانون میں بھی عدالتیں کہا جاتا ہے، اور وہ بہت سارے تنازعات کا موقع پہ فیصلہ کرتی ہیں، لیکن وہ چونکہ ہائی کورٹ کے امبریلا کے نیچے، ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں براہ راست نہیں آتی، اس لیے انہیں عدالتوں کے اس زمرے میں نہیں آتے، کیونکہ جو عام عدالتیں ہیں وہ آئین کے آرٹیکل 175 کے مطابق 175 کے تحت ہائی کورٹ کی نگرانی میں اور ہائی کورٹ کی سرپرستی میں بنتی ہیں، جبکہ محکمہ مال کی عدالتوں میں ہائی کورٹ براہ راست سرپرستی یا نگرانی نہیں کرتا۔ تو اس لیے محکمہ مال کی عدالتوں کو بہت زیادہ اگر اسٹرکٹلی ڈیفائن کیا جائے تو وہ انتظامی دفاتر ہوتے ہیں، عدالتیں نہیں ہوتی، لیکن چونکہ لینڈ ریونیو ایکٹ میں اسے باقاعدہ عدالتیں کہا گیا اور بہت سارے فیصلوں میں بھی انہیں عدالتیں کہا گیا، لہٰذا ہم انہیں بھی محکمہ مال کی عدالتوں کو عام عدالتوں یا باقاعدہ عدالتوں کے زمرے میں ہم اسے لاتے ہیں۔ تھوڑا سا دیوانی عدالتوں کی تفصیل اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس میں سب سے پہلے جو عدالتی اہلکار یا عدالتی نظام کی جو ابتدا میں، جو بنیاد میں جو جج کام کر رہا ہوتا ہے، اسے سول جج کہتے ہیں۔ یہ دیوانی عدالت کا پہلا افسر ہوتا ہے، جس کے پاس تقریباً ہر قسم کے، سوائے کچھ کیسوں کے جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، باقی سارے کے سارے دیوانی نوعیت کے مقدمات، اور دیوانی نوعیت کے مقدمات کیا ہیں وہ بھی اس کے بعد کی سلائیڈ میں ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ دیوانی نوعیت کے مقدمات کو سب سے پہلے سول جج کی کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ سول جج کے پاس مختلف اختیارات ہوتے ہیں، کبھی وہ فیملی کورٹ کے طور پہ، فیملی کورٹ کے جج کے طور پہ بیٹھتا ہے، کبھی وہ گارڈین جج کے طور پہ بیٹھتا ہے، کبھی وہ رینٹ کنٹرولر کے طور پہ بیٹھتا ہے۔ جو تحصیل کے لیول پہ بعض اوقات اگر عدالتوں کی تعداد زیادہ ہو تو سول جج کا کام کرنے والے الگ حضرات ہوتے ہیں۔ فیملی کورٹ کے جج کے طور پہ زیادہ تر خواتین ججز کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے اور وہ کام کرتی ہیں۔ رینٹ کنٹرولر کے طور پہ بھی مرد حضرات کام کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح گارڈین جج کے طور پہ بھی ججز کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پر دیوانی عدالت کا سب سے پہلا درجہ ہے، اور اس میں اسے سول جج کہتے ہیں۔ سینئر سول جج کا آپ نے اکثر جگہوں پہ بورڈ لگے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ سینئر سول جج پورے ضلع کے اندر جتنے سول جج حضرات ہیں ان میں جو سینئر موسٹ آدمی ہوتا ہے اسے سینئر سول جج کہتے ہیں۔ اختیارات کے، عدالتی کام کے اختیارات کے دوران سول جج کا اور سینئر سول جج کے فرائض مختلف نہیں ہوتے، سب کے اختیارات یکساں ہوتے ہیں۔ البتہ سینئر سول جج کو کچھ اضافی اختیارات دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک اختیار یہ ہوتا ہے کہ وہ جب ان کے پاس کیس آتے ہیں تو وہ مختلف سول ججوں میں ان کے پاس ان کی
ورک لوڈ کے مطابق کہ ان کے پاس آلریڈی کتنا کام موجود ہے اسے سامنے رکھتے ہوئے اس کی تقسیم کرتے ہیں. یہ سینئر سول جج کا ایک اضافی کام ہوتا ہے. یہ ضلع کے جو ہیڈ کوارٹر ہے اس میں سینئر سول جج تقسیم کرتا ہے، اور جو تحصیل کے لیول پہ جو ہیڈ کوارٹرز ہوتا ہے، جو تحصیل کے لیول پہ جو عدالتیں ہوتی ہیں وہاں اس تحصیل کا جو سینئر موسٹ جج ہوتا ہے اسے یہ تقسیم کرنے کے اختیارات دیے جاتے ہیں. اور دوسرا کام جو سینئر سول جج کو اضافی ملا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انتظامی اختیارات. پورے ضلع کے اندر جتنے بھی عدالتیں ہوتی ہیں ان عدالتوں کا نظام سنبھالنا، ان کے لیے ان کی ریپیئر کا، ان کے بنانے کا، ان کے انتظامی طور پہ چلانے کا، ان کے بلوں کا، ان کے اخراجات کا حساب رکھنا. اس کے جتنے بھی سرکاری ملازم جو اہلکار ہوتے ہیں جو مختلف عدالتوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان اہلکاروں کی تقرری، ان کے خلاف کارروائی کرنا اگر وہاں کی ان کے خلاف کوئی شکایت آئے، اس قسم کے سارے کام یہ سینئر سول جج کے ذمے ہوتے ہیں. تو ادروائز سینئر سول جج اور سول جج اختیارات کے لحاظ سے بالکل یکساں اختیارات رکھتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ سول ججز کے اندر بھی کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں، سول جج درجہ اول، سول جج درجہ دوم، سول جج درجہ سوم. بعض معمولی نئے اپوائنٹ کیے ہوئے سول جج صاحبان کو درجہ سوم کے درجے میں رکھا جاتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے مقدمات جن کی مالیت کم ہو وہ انہیں دیا جاتا ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد جب ان کا تجربہ تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے تو انہیں سول جج درجہ دوم کہہ دیا جاتا ہے. کام وہ وہی کرتے ہیں لیکن اب ذرا تھوڑے سے مشکل اور بڑے تنازعات ان کے پاس بھجوائے جاتے ہیں. اور پھر جب وہ تجربہ کافی سارا حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ سول جج درجہ اول کے طور پہ اس کی تقرری ہو جاتی ہے، اور سول جج درجہ اول کو عدالتوں میں ہر قسم کے اختیار سننے کا، ہر قسم کے مقدمات سننے کا اختیار حاصل ہوتا ہے. اس کے اندر حکومت کے خلاف بھی کیس سننے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، اور ان کے پاس مالی لحاظ سے لامحدود اختیارات ہوتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی مالیت کا مقدمہ ہو تو وہ سول جج درجہ اول کے پاس ہو سکتا ہے. لیکن میں دوبارہ کہوں گا کہ سول جج میں اور سینئر سول جج میں عدالتوں کے اندر جو عدالتی اختیارات ہیں وہ برابر ہیں. سینئر سول جج کے پاس انتظامی اختیارات تھوڑے اضافی ہوتے ہیں. اب سول جج سے جب کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے کسی مقدمے کا تو یہ ایک واحد نظام ہے جس کے اندر آپ باقی جتنے بھی ہمارے پاس دفاتر موجود ہیں، جتنے ادارے موجود ہیں، ان میں کوئی بھی آدمی چاہے وہ جونیئر قسم کا آفیسر ہو چاہے وہ سینئر موسٹ آفیسر ہو، ایک سیکشن افسر سے لے کے یا ایک اسسٹنٹ سے لے کے سیکرٹری تک بھی اگر کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اکثر جگہوں پہ انہیں خود فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہوتا، بلکہ وہ اختیار کسی اور سے، کسی اپنے سے سینئر آدمی سے منظوری لینے کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں. لیکن ہمارے جو عدالتی نظام ہے اس کے اندر عدالتی آزادی کا تصور اس طرح سے ہے کہ اس میں جو سول جج ہے چاہے اس کی پہلے دن کی اپوائنٹمنٹ ہو اور ایک کیس ان کے سامنے پیش ہو، وہ اس کیس کو سماعت کر کے اس کا فیصلہ کر سکتا ہے. کسی سے منظوری لینے کی ضرورت نہیں، کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں. وہ عدالت میں بیٹھ کے دونوں فریقوں کے، ان کے وکلاء کی بحث سنے گا اور اس کے بعد اس کا فیصلہ کر دے گا. تو فیصلہ کرنے میں عدالتوں کے اندر جو اختیارات ہیں وہ ہر لیول پر مکمل اختیار ہے. سول جج جو فیصلہ کرتا ہے اس میں کسی سے منظوری نہیں لیتا، وہ فیصلہ کر کے سنا دیتا ہے، چاہے کیس کو خارج کرنا ہو، چاہے کیس کو منظور کرنا ہو، چاہے جزوی طور پہ منظور کرنا ہو، جزوی طور پہ خارج کرنا ہو، لیکن وہ کسی سے اجازت نہیں لیتا. ہاں کوئی آدمی یہ سمجھے دونوں فریقوں میں سے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا فیصلہ جائز نہیں ہوا، انصاف پر مبنی نہیں ہوا، تو وہ اس کے خلاف اپیل کر سکتا ہے. اب اپیل کی عدالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ سول جج کے فیصلے کے خلاف جو آدمی اپیل کرے گا وہ ڈسٹرکٹ جج کے پاس، یعنی ضلع میں جو جج ہوتے ہیں ان کے پاس وہ اپیل کرے گا. تو اپیل کی پہلی عدالت اسے کہتے ہیں ڈسٹرکٹ جج. تو ڈسٹرکٹ جج کے معاونین، چونکہ ڈسٹرکٹ جج ضلع میں ایک ہوتا ہے،
اس کے معاونین کے طور پہ بہت سارے ڈسٹرکٹ ججز لگائے جاتے ہیں اور انہیں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کہا جاتا ہے، اضافی ضلع جج یا اضافی ضلع قاضی، جس طرح سے ہمارے بعض علاقوں میں ان کا نام دیا جاتا ہے اضافی ضلع قاضی. تو ہوتے وہ ڈسٹرکٹ جج کے برابر کے ہیں. عدالتی اختیارات سماعت کے لحاظ سے ان کا اختیار اپیل سننے میں ویسا ہی ہوتا ہے جیسے ڈسٹرکٹ جج کے پاس ہوتا ہے، لیکن ان کے اندر وہی تقسیم کار بھی ڈسٹرکٹ جج خود کرتا ہے، اور ڈسٹرکٹ جج کے پاس تھوڑے سے انتظامی اختیارات ہوتے ہیں. کچھ اہلکاروں کی تعیناتی، ان کی تبادلہ، ان کے خلاف کوئی شکایتوں کا ازالہ یا ان کے خلاف کوئی انضباطی کارروائی کرنی، یہ سارے کا سارا کام بھی ڈسٹرکٹ جج کرتا ہے. یا بعض اوقات وہ اپنے کسی اضافی یعنی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج سے اس سلسلے میں مدد بھی لے سکتا ہے، ان کے ذریعے سے انکوائری کروا کے اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے. لیکن جہاں تک عدالتی اختیار کا تعلق ہے، اس میں ڈسٹرکٹ جج اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج اپیل کی سماعت کے دوران برابر کے اختیارات رکھتے ہیں، اور ان کے پاس جب اپیل آتی ہے تو اپیل کو چاہے وہ منظور کریں، چاہے مسترد کریں، چاہے کہ اس کو ریمانڈ کریں، دوبارہ واپس پہلی عدالت کو بھجوا دیں کہ آپ اس میں دوبارہ غور کر کے اس کا دوبارہ فیصلہ کر لیں، یا اس کے اندر کچھ دستاویزات کی کمی ہو تو اس دستاویزات کو پورا کر کے دوبارہ فیصلہ سنائیں. اس قسم کے سارے اختیارات ان کے پاس موجود ہوتے ہیں. اگر کسی کو ڈسٹرکٹ جج کے فیصلے یا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کے فیصلے سے اتفاق نہ ہو اور وہ سمجھے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو وہ اس کے خلاف اگر اپیل کرے گا تو وہ اپیل ہائی کورٹ میں کرتا ہے. ہائی کورٹ کو عدالت عالیہ، تو وہ عدالت عالیہ میں جو صوبے میں ایک ہی ہائی کورٹ ہوتی ہے، ہر صوبے میں ایک ہائی کورٹ ہوتی ہے. پاکستان میں اس وقت 5 ہائی کورٹیں ہیں، جن میں چاروں صوبوں پہ ایک ایک عدالت ہائی کورٹ کے طور پہ کام کر رہی ہے، اور ایک اسلام آباد کیپٹل ایریا کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کام کر رہی ہے. تو ہر صوبے کے اندر جتنے بھی ڈسٹرکٹ جج صاحبان ہیں، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج صاحبان ہیں، ان کے فیصلوں کے خلاف اپیل اس صوبے کی عدالت عالیہ میں یا صوبے کی ہائی کورٹ میں اپیل کی جاتی ہے. اور ہائی کورٹ میں اپیل کی سماعت کے دوران جس طرح سے ڈسٹرکٹ جج کے پاس معاونین کے طور پہ بہت سارے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ججز ہوتے ہیں، اسی طرح سے ہائی کورٹ کا میں معاونین تو ہم نہیں کہہ سکتے، ہائی کورٹ کے سارے ججز ہوتے ہیں اور ان کا سربراہ چیف جسٹس ہوتا ہے، لیکن ان کی جو معاونین ہوتے ہیں، معاونین کی بجائے لوگوں کو انصاف ان کے گھر تک پہنچانے کا، ان کے قریب ترین مقام تک پہنچانے کے لیے اس کے مختلف بینچز کام کر رہے ہوتے ہیں عدالت عالیہ کے، اور وہ مختلف ایریاز میں کہیں بعض ہائی کورٹس کے 2-3 بینچز کام کر رہے ہیں، بعضوں کے 4-5 بینچز مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں، اور وہ بھی اپنے ان علاقائی مقدمات کا فیصلہ، تاکہ لوگوں کو انصاف کی فراہمی ان کے گھروں کے قریب ترین مل سکے، اور لوگوں کو دور تک سفر کر کے اپنے جو صوبہ ہے اس صوبے کے ہیڈ کوارٹر تک جانے کی نوبت نہ آئے یا ضرورت نہ محسوس ہو. اگر کسی آدمی کو ہائی کورٹ کی کسی فیصلے سے اختلاف ہو یا یہ سمجھے کہ زیادتی ہوئی ہے اور وہ اس کے خلاف اپیل کرنا چاہتا ہے، تو وہ اپیل سپریم کورٹ میں کی جا سکتی ہے. سپریم کورٹ یعنی عدالت عظمیٰ میں، جس کی بنیادی طور پر اسلام آباد میں ہیڈ کوارٹر ہے، اور چاروں صوبوں میں اس کی رجسٹریاں اسے کہتے ہیں، چاروں صوبوں میں اس کی برانچز موجود ہیں. تو عدالت عظمیٰ فائنل عدالت ہے پاکستان میں، دیوانی مقدمات کے فیصلے کے لیے آخری عدالت. یہ تو ہمارے پاس ایک سٹرکچر بن گیا جو دیوانی عدالتوں کا، دیوانی عدالتوں میں کیا کیا چیزیں ان کے دیوانی عدالتوں کے دائرے اختیار میں آتی ہیں. اس کے بعد ہم آگے چلتے اس پہ اس کے اگلے سلائیڈ میں بات کریں گے، لیکن پہلے ذرا فوجداری عدالتوں کا ڈھانچہ بھی اسی طرح سے دیکھ لیا جائے. فوجداری عدالتوں کا سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ میجسٹریٹ کی عدالت ہوتی ہے. میجسٹریٹ ایک عدالتی افسر ہوتا ہے جو
جو فوجداری نظام کے سب سے پہلی عدالت کے طور پہ کام کرتا ہے. اور چونکہ کسی زمانے میں ہمارے ہاں فوجداری نظام اور عدالتی دیوانی نظام الگ الگ ہوتا تھا، لیکن اب دونوں کو مرج کر جانے کے بعد اب وہی سول جج ہوتے ہیں جو بعض اوقات وہی سول جج میجسٹریٹ کے طور پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جو میجسٹریٹ لگے ہوتے ہیں وہ سول جج کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یا کہیں تبدیل ہو کر بعض جگہوں پہ وہی جو سول جج ہوتا ہے وہ کبھی کبھی اسے خصوصی طور پہ میجسٹریٹ کے طور پہ کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے کسی میجسٹریٹ کو بعض اوقات تبادلہ کر کے یا تبدیل کر کے کسی ایسی جگہ پہ لگایا جا سکتا ہے جہاں وہ سول جج اور گارڈین جج اور رینٹ کنٹرولر کے طور پہ کام کرتا رہتا ہے. تو یہ آپس میں انٹرچینجبل عہدے ہوتے ہیں. میجسٹریٹ سول جج کا کام بھی کر سکتا ہے اور سول جج کی جگہ پہ لگ بھی سکتا ہے، اور سول جج میجسٹریٹ کا کام اپنے عدالت میں بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے، اور سول جج میجسٹریٹ کے طور پہ اس کی تقرری بھی ہو سکتی ہے، تبادلہ بھی ہو سکتا ہے. میجسٹریٹ ہر قسم کی فوجداری مقدمات میں نے پہلے گزارش کی کہ فوجداری مقدمات وہ مقدمات ہوتے ہیں جن کے اندر کسی قسم کے جرم کا ارتکاب ہوا ہوتا ہے اور مجرم کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تاکہ اسے اس کے جرم کا ثبوت فراہم ہونے پر سزا دی جا سکے. تو فوجداری عدالتوں کا سب سے پہلا درجہ میجسٹریٹ کی عدالت ہے. وہاں مکمل طور پر کیس کی سماعت ہوتی ہے، اور اس کے بعد جرم ثابت ہو جائے تو مجرم کو سزا دے دی جاتی ہے. سزا قید کی بھی ہو سکتی ہے، یہ سزا بعض اوقات میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات یہ سزا جرمانے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے. بعض اوقات ایک سے زیادہ چیزیں جرمانے اور قید کی سزائیں بھی ساتھ ساتھ دی جا سکتی ہیں. تو میجسٹریٹ کسی جرم کی کسی کیس کی سماعت کرنے کے بعد، فوجداری نوعیت کے کیس کی سماعت کرنے کے بعد فیصلہ سناتا ہے، اور یا کسی کو سزا سنا دیتا ہے یا اسے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے بری کر دیتا ہے. اگر کسی کے خلاف فیصلہ ہو جائے میجسٹریٹ کی عدالت سے اور وہ یہ سمجھے کہ اس کے لیے یہ فیصلہ جائز نہیں ہوا، تو وہ اس کے خلاف اپیل کر سکتا ہے، اور وہ اپیل ڈسٹرکٹ جج کے برابر کی ایک عدالت ہوتی ہے، سیشن جج. اور چونکہ یہ وہی آدمی ہوتا ہے جو دیوانی مقدمات میں ڈسٹرکٹ جج ہوتا ہے، فوجداری مقدمات میں اسے سیشن جج کہا جاتا ہے. تو چونکہ ڈسٹرکٹ جج بھی وہی آدمی ہوتا ہے جو ضلع میں سینئر موسٹ ایڈیشنل سیشن ججز میں سب سے سینئر موسٹ ہوتا ہے، اسے سیشن جج کہتے ہیں. اور جب وہ دیوانی مقدمے سن رہا ہوتا ہے تو وہ ڈسٹرکٹ جج کہلاتا ہے. اس لیے آپ نے اکثر بعض جگہوں پہ عدالتوں کے باہر لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج. تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب دیوانی عدالتوں کی اپیل سنے گا تو وہ ڈسٹرکٹ جج کہلائے گا، جب وہ فوجداری عدالتوں کی اپیل سنے گا تو وہ سیشن جج کہلائے گا. وہ ایک ہی آدمی ہے، وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کہلاتا ہے، اور اس کے معاونین جتنے ہیں وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ہوتے ہیں، یعنی اضافی ضلع قاضی. سیشن جج کے فیصلے کے خلاف اپیل اسی طرح سے ہائی کورٹ میں ہوتی ہے، اور ہائی کورٹ میں بھی کیس کی اپیل کی سماعت ہونے کے بعد اگر کسی آدمی کی تسلی نہیں ہوتی تو وہ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے. اب آتے ہیں تیسرے قسم کی عدالتوں کا. عمومی عدالتیں یا باقاعدہ عدالتوں میں جو تیسری قسم ہے وہ محکمہ مال کی عدالتیں ہیں. اور محکمہ مال کی عدالتوں میں سب سے پہلا درجہ افسر مال کی عدالت، یا اسے اسسٹنٹ کلیکٹر بھی کہتے ہیں، وہ درجہ ہوتا ہے جہاں زمینوں کے ساتھ محکمہ مال کے بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ اراضی، جو جتنی بھی ملک میں زرعی اراضی ہے یا غیر زرعی اراضی ایسی جس میں تعمیر نہ ہو چکی ہو، تمام زرعی اراضی اور غیر تعمیر شدہ غیر زرعی اراضی
اس کے بارے میں جتنے بھی تنازعات ہیں، چاہے وہ اس کی حد بندی کے تنازعات ہیں، چاہے وہ اس کے تقسیم کے معاملات ہیں، چاہے وہ اس کے مالیے کی وصولی کے معاملات ہیں، چاہے اس کے اندر کسی کاشتکار کو بے دخل کرنے کے معاملات ہیں، چاہے پیداوار کا حساب لینے کی بات ہے، وہ سارے کا سارا محکمہ مال کے اختیارات میں آتے ہیں۔ اس کی تفصیل بھی آگے والے سلائیڈوں میں آئے گی، انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ اسسٹنٹ کلیکٹر یا افسر مال کے فیصلے کے خلاف اپیل کلیکٹر کے پاس یا ڈویژن کے لیول پہ کمشنر کے پاس ہوتی ہے، اور کمشنر چونکہ پورے ڈویژن میں ایک ہی آدمی ہوتا ہے، وہ پورے ڈویژن کے اپیلیں سن نہیں سکتا، تو اس کے ساتھ مختلف جگہوں پہ ایڈیشنل کمشنر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ بھی کلیکٹر کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اپیلیں سنتے ہیں۔ اور محکمہ مال کی عدالتوں کا جو سب سے آخری عدالت ہے وہ بورڈ آف ریونیو کہلاتی ہے۔ یہ صوبے میں ایک ہی عدالت ہوتی ہے اور ساری کی ساری اپیلیں ان کے پاس جاتی ہیں۔ ان جو بورڈ آف ریونیو کے جو افسران ہوتے ہیں وہ مختلف علاقوں میں جا کے لوگوں کو سہولت دینے کے لیے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہیں اور وہیں ان کے مقدمات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے پاس ایک عدالتوں کا، ایک عمومی عدالتوں کا ایک ڈھانچہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ جس کے ذریعے دیوانی نوعیت کے مقدمات کو، فوجداری نوعیت کے مقدمات کو اور محکمہ اور مال کے مقدمات کو کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اگر کسی آدمی کو فیصلوں سے اتفاق نہ ہو تو اس کی اپیلوں کا فیصلہ بھی کرنے کے لیے ان عدالتوں کے پاس جانا پڑتا ہے، اوپر والی عدالتوں کے پاس جا کے وہاں سے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ محکمہ مال کی عدالتوں میں جو آخری عدالت ہے وہ بورڈ آف ریونیو ہے۔ بورڈ آف ریونیو سے اگر کسی آدمی کو اعتراض ہو تو وہ ہائی کورٹ میں اپیل کے طور پہ نہیں جا سکتا یا سپریم کورٹ میں اپیل کے طور پہ نہیں جا سکتا، البتہ ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن کے طور پہ بورڈ آف ریونیو کے فیصلوں کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، یا بورڈ آف ریونیو کے فیصلوں کو چیلنج کرنے کے لیے دیوانی مقدمہ کر کے سول جج کے پاس جا کے کیس کیا جا سکتا ہے کہ بورڈ آف ریونیو نے فیصلہ کیا تو تھا لیکن اس کے اندر صرف سرکاری یا مال کا ریکارڈ کافی نہیں تھا، اس کے لیے کچھ شہادتوں کی بھی ضرورت تھی، لہٰذا ہم وہ شہادتیں پیش کر کے اس تنازع کا مکمل طور پہ فیصلہ دیوانی عدالت سے کرا سکتے ہیں۔ تو دونوں اختیارات موجود ہیں۔ بورڈ آف ریونیو کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن بھی ہو سکتی ہے، اور بورڈ آف ریونیو کے فیصلے کے خلاف سول جج کے پاس دیوانی مقدمہ بھی دائر کیا جا سکتا ہے۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ جو ہمارے پاس دیوانی عدالتیں ہیں ان دیوانی عدالتوں کے اختیارات کیا ہیں۔ یہ مختصر سے طریقے سے ہم اس پہ سے گزریں گے کہ دیوانی عدالتیں کیا کیا اختیارات استعمال کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے دیوانی عدالتوں کے پاس جو اختیارات ہیں وہ زیادہ تر مقدمات کانٹریکٹس یا معاہدات کی خلاف ورزی پہ ہوتا ہے، مختلف لوگوں کے درمیان یا مختلف اداروں اور افراد کے درمیان بعض اوقات کچھ معاہدہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کام کریں گے اور اس کا یہ معاوضہ ملے گا۔ اگر اس معاہدے پہ عمل درآمد نہ ہو تو جو بھی متاثرہ فریق ہے وہ اس میں دیوانی عدالت میں اپنی چارہ جوئی کر سکتا ہے۔ تو عدالتوں کانٹریکٹس جتنے بھی ہیں ان کے مقدمات، معاہدات کی خلاف ورزیوں کے مقدمات جتنے بھی ہیں وہ دیوانی عدالت کے مقدمات کہلاتے ہیں۔ عدالتوں میں ایک بہت بڑی تعداد کے جو مقدمات ہوتے ہیں دیوانی عدالت میں وہ حقوق کے مقدمات ہوتے ہیں، جن میں زیادہ تر استقراریہ دعویٰ، استقراریہ یعنی ڈیکلریٹری سوٹس ہوتے ہیں، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی عدالت میں جا کے یہ کہنا چاہتا ہے کہ جی فلاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا حق ہے، لیکن میرا جو مخالف فریق ہے وہ مجھے یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اسے مجبور کیا جائے، عدالت فیصلہ کرے اور اسے حکم دیا جائے کہ وہ میرے فیصلے کو، میرے حق کو تسلیم کر کے میری حق رسی کرے۔ تو دعویٰ استقراریہ کے ذریعے یہ قرار دیا جائے، یہ عدالت سے درخواست کی جاتی ہے کہ عدالت یہ قرار دے کہ یہ میرا رائٹ ہے، ڈیکلیریٹری سوٹ میں کہ عدالت یہ ڈکلیئر کرے کہ یہ میرا رائٹ بنتا ہے اور مجھے یہ رائٹ ملنا چاہیے۔ اس کے مختلف
طریقے ہیں. کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ جی فلان جگہ انتخاب ہوا اور قانون کے ذریعے میرا حق بنتا تھا کہ میں اس ادارے کا یا اس کے لیے مجھے منتخب کیا جاتا. مجھے اس ادارے کے لیے منتخب ہونے کے باوجود مجھے منتخب نہیں سمجھا جاتا اور کسی اور کو منتخب سمجھ کے اسے اس ادارے کی سربراہی یا اس ادارے میں ملازمت یا اس قسم کی چیز دی جاتی ہے. تو اپنی جو ملازمت ہے یا بعض اوقات اپنی جو تقرری ہے اس کے بارے میں استقراریہ دعویٰ کر کے ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا حق تھا. عدالت یہ قرار دے کہ یہ میرا رائٹ ہے اور مجھے یہ رائٹ ملنا چاہیے. بعض اوقات ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ زمین ہے، یہ مکان ہے، یا یہ دکان ہے، یہ کارخانہ ہے، اس کارخانے میں میرا اتنا حصہ یا سالم کا سالم میرا ہے، اور دوسرا آدمی یہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ آپ کا نہیں ہے. تو اس دوران میں عدالت سے درخواست کی جا سکتی ہے کہ آپ یہ قرار دیں کہ اس کا مالک کون ہے، اور اگر ہم اس کے مالک ہیں تو ہمیں ہمارا ملکیت کا حق دیا جائے. تو مختلف قسم کے حقوق کو نافذ کرنے کے لیے استقراریہ دعوے کیے جاتے ہیں. جس طرح شفعے کا مقدمہ ہے کہ ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں آدمی نے فلاں زمین فروخت کر دی، لیکن ہم اس کے اندر زیادہ فائق حق رکھتے ہیں اور مجھے یہ ملنا چاہیے تھا، یہ زمین یہ سودا میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا، اور میں اس کے خریدنے میں فائق حق رکھتا تھا کیونکہ میرے وہاں آسائش ہے، اس کے ساتھ میری اس کے ساتھ بنا شریک ہے، میرا اس کے ساتھ آنا جانا ہے، میں اس کے اندر کھاتا شریک ہوں، یا اس قسم کی جو بھی واقعات ہیں. تو اس کے لیے یہ میں اسی رقم پہ جس پہ یہ دوسرے آدمی نے خرید لیا یا بیچنے والے نے اس دوسرے آدمی کو بیچ دیا، اس سے زیادہ میرا فائق حق تھا اور مجھے ملنا چاہیے تھا. تو یہ حق کے شفع بنیادی طور پہ بھی یہ بھی ان حقوق کے استعمال کرنے کے لیے دیوانی عدالت کے پاس جانا پڑتا ہے. اسی طرح سے حق کے آسائش، ایزمنٹ رائٹ، ایزمنٹ ایک بہت ہی اہم قسم کا حق ہے کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا اپنا حق تو ہے. مثال کے طور پہ کوئی آدمی کسی ایک جگہ پہ ایک پلاٹ خرید کے اس کے اوپر اپنا مکان بنا دیتا ہے، یا کسی جگہ زمین خرید کے اس کے اوپر مکان بنا لیتا ہے. اب اس زمین کے لیے آنے جانے کا راستہ، وہاں کے لیے روشنی، وہاں کے لیے ہوا، وہاں کے لیے سپورٹ، یہ سارا کچھ اس کے وہ اپنی حدود سے باہر نکل کے، راستہ بھی باہر سے آئے گا، روشنی بھی باہر سے آئے گی، ہوا بھی باہر سے آئے گی، سپورٹ بھی باہر سے ملے گی. تو اگر ایک آدمی ایک جگہ کو ایک سہولت کو، ایک آسائش کو استعمال کرے، اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر وہ 20 سال تک اس حق کو استعمال کر چکا ہو تو اس کے بعد اس سے وہ حق چھینا نہیں جا سکتا، چاہے وہ دوسری جگہ جس پہ وہ راستہ یا وہ روشنی جہاں سے آ رہی ہے یا ہوا جہاں سے آ رہی ہے، وہ جگہ نیچے اس کی اپنی ملکیت نہ بھی ہو، لیکن اس راستے کو یا اس ہوا کے گزرگاہ کو بند نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس نے اپنے حق کے آسائش کی تکمیل کر لی ہے. تو اس قسم کے حقوق جتنے بھی ہیں یہ دیوانی عدالت کے اختیارات میں آتے ہیں. پھر ریکوری آف منی، پیسہ جتنا بھی ہوگا، وصولی وصولی جہاں بھی ہوگی کہ جی ہمیں ہمارا یہ کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ تھا، اس نے اس کے بدلے میں ہمیں اتنی رقم دینی تھی، اس نے نہیں دی، یا کوئی چیز فروخت کی ہے اس کے بدلے میں اتنی رقم دینی تھی، نہیں ہوئی، تو وہ ہمیں دلوائی جائے. تو رقم کے بارے میں، پیسے وصول کرنے کے بارے میں جتنے بھی مقدمات ہیں. اسی طرح سے جائیداد پہ کسی نے قبضہ کر لیا ہے، یا کوئی آدمی جائیداد پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اسے خالی نہیں کر رہا، تو اس سے خالی کرانا بھی یہ بھی دیوانی نوعیت کا مقدمہ ہوتا ہے. پھر ہمارے پاس جو نابالغ ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کرنا، یہ بھی دیوانی عدالت کا دائرہ اختیار ہوتا ہے. اور نابالغ کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ جو ذہنی طور پہ معذور ہوں، چاہے وہ عمر کے لحاظ سے بالغ بھی ہوں لیکن وہ ذہنی معذور ہوں، اور تو ان کو بھی ان کے حق دلوانے میں دیوانی عدالت بہت
کردار ادا کرتی ہے، اور بعض اوقات ان کے لیے مختلف قسم کے سرپرست مقرر کرنا، ان کے لیے کورٹ آف وارڈ مقرر کرنا، ان کے لیے ان کے جو جائیداد کا تحفظ کرنا، ان کے جائیداد میں سے آمدن وصول کر کے وہ ان معذورین یا ان نابالغان کی تربیت کے لیے اور ان کے خوراک کے لیے اور ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے خرچ کرنا، یہ دیوانی عدالت اس قسم کے مقدمات کا، تنازعات کا بھی فیصلہ کرتی ہے۔ رہن کے بارے میں جتنے مقدمات ہوتے ہیں، سوائے زرعی زمین کے رہن کی بات ہو تو وہ محکمہ مال کی عدالتوں کا اختیار ہوتا ہے۔ باقی ہر قسم کی مکانوں کا یا بینکوں کے پاس سے جو پیسے وصول کرتے ہیں جائیداد رہن رکھ کے، وہ سارے کے سارے مقدمات دیوانی نوعیت کے ہوتے ہیں اور دیوانی عدالت کے پاس ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے غیر زرعی جائیداد جو ہوتی ہے اس کی تقسیم یہ بھی دیوانی عدالتوں میں آتی ہے، اور جو قابل منتقلی دستاویزات، یہ ایک بہت ہی اہم قسم کا ایریا ہوتا ہے جہاں نیگوشیبل انسٹرومنٹس، یعنی جہاں ایسی چیز جس پہ ایک آدمی وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ کو یہ فلاں رقم فلاں تاریخ کو دے دوں گا، اور وہ اس تاریخ کو وہ رقم ادا نہیں کرتا، یا وہ اسے کوئی دستاویز لکھ کے دیتا ہے کہ آپ فلاں جگہ جائیں اور آپ اتنے پیسے وصول کر لیں، اور وہاں سے وہ پیسے اسے وصول نہیں ہوتے، تو یہ وہ کاغذات ہوتے ہیں جس میں چیک ہے، جس میں ہنڈی ہے، جس میں پرو نوٹ ہے، جسے پرومیزری نوٹ کہتے ہیں۔ یہ اس قسم کے مختلف دستاویزات ہوتے ہیں، جس میں سے آسان ترین جو ہمارے سمجھنے کے لیے ہے وہ چیک کا نظام ہے، کہ ایک آدمی کسی کو چیک دیتا ہے اور اس چیک پر بینک میں یا پیسے ہوتے نہیں ہیں یا بینک میں پیسے ہوتے ہیں لیکن اس آدمی نے چیک کے دستخط کرنے میں کوئی غلطی کی ہے، یا یہ دینا نہیں چاہتا، یا چیک دینے کے بعد یہ بینک کو ڈائریکشن دے دیتا ہے کہ آپ اس چیک کو آنر نہ کریں، تو چیک ڈسآنر ہو جاتا ہے۔ اس ڈسآنر چیک کو وصول کرنے کے لیے بھی ایک آدمی صرف دیوانی عدالت کو رجوع کرتا ہے، اور دیوانی عدالت میں اسے سمری ٹرائل کے ذریعے مہینے کے اندر اندر وہ رقم کی وصولی کا انتظام کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک ہے ہمارے پاس مقدمات بین مدعلیہم، انٹر پلیڈر سوٹ۔ یہ ایک دلچسپ قسم کا مقدمہ ہوتا ہے جہاں مدعی ایک دعویٰ لے کے عدالت میں تو آتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں صرف عدالت میں ایک اپنے مخصوص حق کی حد تک تو عدالت میں میرا اس کیس میں دلچسپی ہے، لیکن باقی میں اس کیس سے مبرہ ہوں۔ آپ اس میں یہ جو مدعلیہم ہیں ان کے آپس میں فیصلہ کر کے ان کے درمیان میں جس کو آپ مناسب سمجھیں اسے یہ حق حوالے کر دیں۔ مثال کے طور پہ کسی آدمی کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے، اور اس کے پاس جس نے امانت رکھی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتا، اور اس کے بدلے میں کوئی اور آدمی آتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے کہ یہ امانت آپ کے پاس تھی، فلاں آدمی نے رکھی تھی یا میں نے رکھی تھی، یہ مجھے واپس کر دیں۔ لیکن کچھ اور لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ ہمیں لینی چاہیے۔ جب مختلف کلیم کرنے والے لوگ آ جائیں اور وہ اس کے بارے میں ایک آدمی یہ سمجھے کہ اگر میں نے یہ چیز اٹھا کر فلاں کے حوالے کر دی تو دوسرے لوگ میرے خلاف مقدمہ کر لیں گے کہ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا تھا کہ آپ یہ چیز یا یہ امانت فلاں کو دیں، یہ ہمارا حق بنتا تھا، تو اس قسم کی چیز کو وہ مدعی عدالت میں جا کے پیش کر دیتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس امانتاً پڑی ہوئی ہے۔ یہ کوئی سامان بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی رقم بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی بچہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی کسی قسم کی چیز کہ جو امانتاً کہیں رکھی گئی اور اس کے کلیمنٹ ایک سے زیادہ ہو گئے، تو وہ بجائے انہیں واپس کرنے کے وہ عدالت کے سپرد کر دیتے ہیں کہ یہ آپ ان کے درمیان میں اس کا فیصلہ کر لیں۔ کوئی گاڑی ہوتی ہے عام طور پہ کسی جگہ پہ کھڑی ہوتی ہے اور اس کے لیے ایک سے زیادہ لوگ کلیم کرنے والے آتے ہیں، تو جس کے پاس وہ گاڑی کھڑی ہوتی ہے وہ جا کے عدالت کو کہہ دیتا ہے کہ یہ گاڑی میرے پاس امانتاً رکھی گئی تھی، یا میرے پاس یہ میری تحویل میں ہے، میری نہیں ہے، یہ مدعلیہم میں سے کسی کی ہے، ان میں سے جو بھی مناسب آدمی ہے ان کا فیصلہ کر کے رکھ دیں، اور میں نے اتنے عرصے تک اس کی جو نگرانی کی یا اس کی پرورش کی یا اس کی جو
ضرورتیں پوری کی، اس پہ جو میرا خرچ آیا وہ مجھے دلوا دیا جائے، اور باقی یہ ان میں سے مطالعے میں سے جو بھی مناسب ہو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ اس طرح سے ہمارے پاس ہم دیوانی عدالتوں کے دائرہ اختیار کے آخر تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ تو تھا دیوانی عدالتوں کا وہ طریقہ کار جہاں دیوانی عدالتیں مختلف قسم کے تنازعات کا فیصلہ کرتی ہیں بطور دیوانی عدالت۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دیوانی عدالتیں اس پہ کام تو کرتی ہیں، وہ قانون کے مطابق صرف سول کوڈ کا کام نہیں ہے، اس کے اندر الگ قانون ہے اور ان کا نام بھی تھوڑا سا مختلف ہے۔ مثال کے طور پہ آئلی قوانین جتنے بھی ہمارے ہیں، ان قوانین کے ذکر کرتے ہوئے جو فیملی کورٹ ایکٹ ہے، جو فیملی لاز ہیں، اس کے اندر فیملی کورٹس کا نام آتا ہے، یعنی آئلی خاندانی تنازعات کو حل کرنے والی عدالتیں۔ تو فیملی کورٹس کے طور پر بھی الگ عدالتیں نہیں بنائی جاتی، بلکہ یہی دیوانی عدالتیں، وہی لوگ جو سول ججز کے طور پہ کام کرتے ہیں یا میجسٹریٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں، انہیں بعض اوقات ایسی جگہوں پہ لگا دیا جاتا ہے جہاں وہ دوسرے کاموں کے ساتھ ساتھ عائدی قوانین پر بھی عمل درآمد کرتے ہیں اور ان کے تنازعات کا فیصلہ کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انہیں ایکسکلوسیولی صرف خاندانی تنازعات کو حل کرنے کے لیے بٹھایا جاتا ہے اور اس میں انہیں کام کرنا پڑتا ہے۔ دیوانی فیملی کورٹس نے جو اس کا دائرہ اختیار ہے، جس قسم کے مقدمات وہاں آتے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ میاں بیوی کے درمیان تنازعات، اور جس میں تنسیخ نکاح کے مقدمات، جس میں خاتون دعویٰ دائر کرتی ہے کہ وہ بعض حالات اس قسم کے ہیں جن کے تحت اسے اپنا نکاح فسخ کرنے کے لیے عدالت کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ عدالت میں درخواست دیتی ہے، وہ گراؤنڈز بتاتی ہے کہ جی کیا کیا وجہ ہے اور کیوں وہ کرنا چاہتی ہے، اور اسی کے دوران میں خلا کے بارے میں جتنے بھی مقدمات ہیں وہ بھی یہی عدالت سنتی ہے۔ اور ایک اس کے اندر جیکٹیٹیشن آف میرج ہے کہ کوئی خاون یہ کہے کہ جی فلاں خاتون جو ہے وہ اپنے آپ کو میری بیوی کہلاتی ہے لوگوں کے سامنے، جبکہ وہ میری بیوی نہیں ہے، تو عدالت یہ قرار دے کہ میں اس کا خاون نہیں ہوں یا وہ میری بیوی نہیں ہے۔ تو یہ جیکٹیٹیشن آف میرج کے مقدمات بھی دیوانی عدالت کے فیملی کورٹس کے پاس آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خاون کی طرف سے بیوی کے خلاف یا بیوی کی فیملی کے خلاف، اس کے والدین کے خلاف یا اس کے بہن بھائیوں کے خلاف مقدمہ کیا جاتا ہے، دعویٰ حقوق اعادہ حقوق زناشویی، یا اسے دعویٰ بازو، زیادہ تر اس میں ہماری لوکل ٹرمینالوجی میں اسے دعویٰ بازو کہتے ہیں، کہ کوئی آدمی عدالت میں جا کے درخواست دیتا ہے کہ میری بیوی کو اس کے والدین، یا وہ خود نہیں رہنا چاہتی یا اس کے والدین میرے ساتھ بسانا نہیں چاہتے، یا اس کے بھائی بہنیں یا ان میں سے کوئی رشتہ دار ایسے ہیں جو اسے مجبور کرتے ہیں کہ وہ علیحدگی اختیار کر لے، تو اسے مجبور کیا جائے یا اس فیملی ممبر کو مجبور کیا جائے کہ وہ اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ تو عام طور پہ اگر بیوی کی طرف سے تنسیخ نکاح کا دعویٰ ہوتا ہے تو مرد کی طرف سے کاؤنٹر کیس کے طور پہ اعادہ حقوق زناشویی کا دعویٰ ہوتا ہے۔ اور اگر بعض کم صورتیں ہوتی ہیں، لیکن اگر کسی جگہ مرد کی طرف سے اعادہ حقوق زناشویی کا دعویٰ پہلے ہو جائے تو بیوی کی طرف سے جب جواب آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ تنسیخ نکاح کا بھی دعویٰ کر دیا جاتا ہے، اور دونوں مقدمات اکٹھے جاتے ہوئے اکٹھے فیصلہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے بیوی کی طرف سے وصولی حق مہر، ڈاور اماؤنٹ کی ریکوری کے لیے وہ بھی دعویٰ اسی عدالت میں فیملی کورٹ میں کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے بیوی کی طرف سے جہیز کی واپسی، بعض اوقات جہیز دیا جاتا ہے بیوی کو اور فریقین کے درمیان سپریشن ہو جاتی ہے، تنسیخ نکاح ہو جاتا ہے، تو جو جائیداد جو سامان جہیز کے طور پہ دیا ہے اسے واپسی کرنے کا بیوی کو حق حاصل ہوتا ہے، جو عدالت کی مدد لے کر اپنے جہیز کی واپسی کروا سکتی ہے۔
پھر بیوی کا نان نفقہ، جتنے عرصے تک بیوی اپنے مرد سے، شوہر سے الگ رہی، اس نے گھر سے نکال دیا، اس نے پوچھا نہیں، اس نے اس کی کیئر نہیں کی، تو اس کا مینٹیننس جو شوہر کے ذمہ ہوتا ہے، یہ بھی دیوانی مقدمے میں فیملی کورٹس کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ اور بچوں کا نفقہ، بچوں کا خرچہ جو ہے، مینٹیننس آف چلڈرن، یہ بھی دیوانی عدالت کے اس شعبے میں، جسے فیملی کورٹس کہتے ہیں، وہ اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور ایک آخری حصہ جو ان کی اس مد میں جو ان کا آخری ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے اذانت کا کیس یا کسٹڈی آف چلڈرن، کہ جی بچوں کا ٹیمپریری کسٹڈی یا ریگولر کسٹڈی، کہ جی اس کے لیے باقاعدہ فیصلہ کیا جائے کہ بچہ ماں کے پاس رہے گا یا باپ کے پاس رہے گا، ماں کے غیر موجودگی میں ماں کے رشتہ داروں کے پاس رہے گا یا باپ کے رشتہ داروں کے پاس رہے گا۔ عدالت مختلف حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بچوں کی کسٹڈی، اور اس دوران میں بچوں سے دوسرے فریق ہے، اگر وہ ماں کے پاس ہے تو والد کی طرف سے اس کے ساتھ ملنے کا بندوبست کرنا، یا والد کے پاس ہے تو ماں کی طرف سے اپنے بچے بچی کو ملنے کا بندوبست کرنا، وہ بھی یہی عدالتیں کرتی ہیں۔ تو فیملی کورٹس خاوند، بیوی اور بچوں کی جو بھی اس کے ساتھ متعلقہ مسائل ہیں، ان سارے کے سارے ایشوز پر فیصلہ کرنے کے لیے یہ عدالتیں موجود ہوتی ہیں۔ دیوانی عدالتوں کا ایک اور اہم حصہ جو ہوتا ہے، وہ اسی خاندانی زندگی کے ایک اگلے شعبے کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اور وہ بطور گارڈین جج کہ کسٹڈی تو ہوتی ہے، حضانت کا عرصہ ہوتا ہے ایک مختصر موقع کے لیے، لیکن یہ کہہ دینا کہ کوئی آدمی بچہ ہے، یتیم ہے، تو اس کے لیے کوئی گارڈین مقرر کرنا ہے، یا جس طرح تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ذہنی طور پہ معذور لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی گارڈین مقرر کرنا ہے، تو وہ گارڈین مقرر کرنے کے لیے گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ ہے، اس میں یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ بنیادی طور پر تو چونکہ مقدمات کی تعداد شروع میں کم تھی تو ڈسٹرکٹ جج کو یہ اختیار ہوتا تھا، پھر بعد میں یہ اختیار سینئر سول جج کو اور دوسری دیوانی عدالتوں کو بھی دے دیا گیا کہ وہ پورے اپنے علاقے میں جو بھی یتیم یا معذور، ذہنی معذور لوگ ہیں، ان کے حقوق کا تحفظ کرے۔ تو گارڈین مقرر کرنا، سرپرست مقرر کرنے کے لیے اس میں دو قسم کے گارڈینز ہوتے ہیں۔ ایک گارڈین ہوتا ہے جو گارڈین فار دا پرسن آف مائنر، کہ کسی اس نابالغ کی ذات کا سرپرست مقرر کرنا، یہ مقرر کرنے کا اختیار بھی گارڈین جج کے پاس ہوتا ہے، اور نابالغ کی جائیداد کا گارڈین مقرر کرنا یہ بھی اسی گارڈین جج کے اختیارات ہوتے ہیں۔ تو ذات اور جائیداد کا ایک ہی آدمی کو بھی مقرر کیا جا سکتا ہے، اور کسی آدمی کی، کسی نابالغ یا معذور کو کی ذات کے لیے الگ آدمی اور جائیداد کے لیے الگ آدمی بھی گارڈین مقرر کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک بات اور وضاحت کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی جگہ کسی نابالغ کی کے لیے اس کا ذات کا جو سرپرست مقرر ہوگا، یعنی گارڈین فار دا پرسن آف دا مائنر، تو وہ 18 سال کی، نابالغ کے 18 سال کی عمر پورا ہونے کے ساتھ وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کی جائیداد کا گارڈین مقرر کر لیا جائے تو پھر اس نابالغ کو 21 سال کی عمر میں بالغ سمجھا جائے گا، اور 21 سال کی عمر میں گارڈین سرپرست کو کہا جائے گا کہ اپنا سارا حساب کتاب اکٹھا کر کے عدالت میں پیش کرے، اور اس دوران میں بچے کو اس کی جائیداد کا اختیار عدالت انہیں واپس کر دیتی ہے، اور اس دوران میں وہ جتنا بھی اس پہ خرچ ہوا، جتنا آمدن ہوا، وہ سارے کی ساری تفصیل بھی انہیں فراہم کر دی جاتی ہے۔ تو گارڈین اینڈ وارڈز کے ساتھ ساتھ سکسیشن سرٹیفکیٹ جاری ہونا، کہ جہاں کوئی آدمی فوت ہو جائے اور وہ اپنی کوئی ایسی امانتیں یا ایسی رقم چھوڑ کے آئے جو کسی جگہ کیش کی شکل میں، چاہے وہ بینک ڈپازٹ کی صورت میں ہو، چاہے وہ قرضے کی صورت میں ہو، چاہے وہ پرائز بانڈ کی صورت میں ہو، چاہے وہ ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس کی صورت میں ہو،
وہ یا چاہے وہ پینشن کی صورت میں ہو، چاہے وہ انشورنس کی صورت میں ہو، جہاں بھی کوئی ایسی رقم ہو جو کیش ہو یا کیش کی جا سکتی ہو، اس کے لیے سرٹیفکیٹ جانشینی جاری کیا جاتا ہے، اور عدالت میں جا کر ایک آدمی درخواست دیتا ہے کہ فلاں فوت ہو گیا ہے اور اس کے ہم وارث فلاں فلاں رہ گئے ہیں، تو ہمیں اس میں حقدار بتایا جائے کہ جی ہمیں عدالت فیصلہ کرے کہ ہم یہ رقم وصول کر سکتے ہیں، اور عدالت باقاعدہ عام عوام الناس کے لیے ایک اشتہار جاری کرنے کے بعد عدالت فیصلہ کرتی ہے اور ایک سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے کہ ان لوگوں کو اتنے فیصد حصہ ملے گا۔ ان حصے کی تقسیم بھی اسلامی شریعت کے مطابق تقسیم کرنے کے بعد جو فوت ہونے والا ہے اس کے مسلک کے مطابق فیصلہ کرتی ہے کہ کس آدمی کو کتنا حصہ ملے گا اس رقم میں سے۔